وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے بے حد احسان عظیم ہے کہ جس مالک کریم نے ہمیں آج 20واں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ معزز سامعین کرام، انسان ہمیشہ ہی اپنے مالک سے ڈرتا ہے، لیکن دنیا داری کے اندر جو بظاہر اس کا مالک بنا ہوتا ہے، کسی آفس میں کوئی کسی کا مالک بنا ہے، تو کسی گھر میں کوئی نوکر لگا ہے تو اس کا مالک بنا ہے، کسی دکان پر کوئی ملازم کام کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ دکان میرے مالک کی ہے، فلاں کی ہے، اور میں اگر کام پر لیٹ پہنچوں تو میرا مالک مجھے ڈانٹتا ہے۔ مجھے یہ ڈر بھی ہے کہ میرا مالک جو ہے مجھے کام سے نہ نکال دے، اگر کام سے نکالے گا تو بچوں کی روزی روٹی کا معاملہ ہے، ہر طرف وہ ڈرتا ہے۔ بسا اوقات اگر مالک اس کو کچھ نہیں کہتا تو وہ کہتا ہے کہ ہماری دکان پر، ہمارے مکان پر، ہمارے معاملات پر سیکیورٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں جی، مالک نہ بھی ہمیں کچھ کہے، مالک بعد میں چیک کر لیتا ہے۔ تو ہم شرمندگی سے بچنے کے لیے کام دیانت داری سے کرتے ہیں، آفس میں ہم ٹائم سے پہنچتے ہیں اور پھر واپس لوٹ آتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب ہم آفس میں جاتے ہیں تو واپس شام کو لوٹ آتے ہیں، کسی بھی کام پر جائیں، یعنی کہ یوں سمجھیں کسی مالک کے حوالہ ہم ہو جائیں تو شام کو لوٹ آتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم اصل جو مالک ہے، بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے، اس کے پاس جب ہم گئے تو پھر لوٹ کے نہیں آنے والے۔ پھر ہمیں اپنی بہترین زندگی کے لیے، بہتری کرنے کے لیے، اپنے اعمال میں اضافے کے لیے واپس آنے کا موقع نہیں میسر ہوگا۔ موقع یہی ہے، بالکل عین اسی طرح بندہ کہتا ہے کہ سیکیورٹی کیمرے ہیں، ڈر میں ہر وقت رہتا ہوں، دباؤ میں رہتا ہوں، ذہنی ٹینشن میں رہتا ہوں کہ کوئی کیمرے کی نظر کے اندر میں نہ آ جاؤں۔ رب کریم نے بھی کیمرے لگائے ہوئے ہیں، رب کریم نے بھی ہر مسجد میں، ہر گھر میں، ہر گلی کے اندر، ہر جگہ پر رب کریم کی ساری زمین ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری زمین پر ہی کیمرے لگائے ہیں، جس کا حوالہ رب تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل بروز قیامت ہوگا، ہر عضو خود بول اٹھے گا۔ جب ہر عضو اس بندے کے خلاف ہی بول اٹھے گا تو پھر یہ کیمرے تو ناکام ہو گیا نا۔ اصل کیمرہ تو وہ ہے جو ہر عضو بول بول کے اٹھے گا اور ہر عضو یہ گواہی دے گا کہ مالک اس کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے، اس کے حکم پر چلتے ہوئے میں تو چل رہا ہے۔ ہر عضو یہ کہے گا، پیٹ میں کھانا ڈالا، ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائی، آنکھ سے کسی کو تکلیف پہنچائی۔ بالخصوص جو خطرناک چیز ہے نا ہمارے اس باڈی کے اندر، خطرناک چیز ہے زبان۔ یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ اگر ہم کسی کو تلوار کا زخم دیں تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن زبان سے اگر کسی کو ہم زخم دے دیں تو پھر کئی صدیاں بیت جاتی ہیں، وہ الفاظ، وہ زبان کے دیے ہوئے جو زخم ہیں وہ قائم دائم رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح معتکف حضرات جو ہیں، وہ اصل مالک اور بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے، اس کے گھر میں جب بیٹھ جاتا ہے تو پھر پورا سال اپنی منمانی میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اپنی منمانی سے مراد کہ والدین کی نہ مانی، اپنی منوائی، اذان ہوئی، رب کی طرف سے پیغام آیا، نہ مانی، اپنی منوائی۔ ہر جگہ پر کسی بھی آپ مرحلے میں چلے جائیں تو ہر جگہ پر وہ انسان اپنی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی مرضی منوا لوں۔ یہاں پر رب کریم کے گھر میں جب بندہ بیٹھ جاتا ہے، اب رب کہتا ہے پورا سال تو نے اپنی منوا لیا، میرے گھر میں آ کے اب ساری باتیں میری ہی مان، میری مان، اس طرح مان میری جس طرح میرے پیارے حبیب نے حکم دیا ہے۔ اب بیٹھ معتکف جب بندہ بیٹھتا ہے تو لوگ بادشاہوں کے بادشاہ کے گھر میں جب آتے ہیں تو فخر محسوس نہیں کرتے۔ دنیا والا کوئی بادشاہ ہو اس کے گھر میں جاتے ہیں تو لوگ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال یوں لگا لیں کہ سب سے بڑے جو لیڈر ہیں ہمارے وہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی کوئی ویڈیو نہیں بنی ہوئی، جن کی کوئی تصویر کوئی نہیں ہے، پھر بھی لاکھوں اربوں کھربوں ان کے عاشق ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے نام پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے ہیں۔ آج لوگ سیاست کے پیچھے دوڑتے ہوئے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں،
بلکہ لڑائی جھگڑے تک، گالی گلوچ تک پہنچ جاتی ہے. جو تو نے لیڈر کو یہ بات کر دی ہے، میرے لیڈر کو یہ بات کر دی ہے. کاش مسلمان میں یہ جذبہ بھی پیدا ہو جائے، جب پیارے آقا محمد مصطفیٰ کی ذات پر کوئی بات آئے تو پھر لڑنے جھگڑنے پر تیار ہو جائے. جب وہاں پر کوئی بات آ جائے تو کہتے ہیں کہ مسلمان لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس لیڈر سے عشق کریں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہمارے نام سے بھی واقف ہیں، ہمارے باپ کے نام سے بھی واقف ہیں. وہ لیڈر جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جن کو قرآن نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یہ نبی جو ہیں یہ تمہارے شاہد بھی ہیں، تمہارے اعمال سے واقف ہیں، کل بروز قیامت یہ تمہارے اعمال کی گواہی دیں گے. ہم اس لیڈر سے کیوں نہ محبت کریں؟ جب مشکل ویلا آئے تو ہم کہیں آ جائیے محمد مدد کو، تو اللہ کے حکم سے وہ تشریف بھی لے آئیں. ہم ایسے لیڈر سے کیوں محبت ڈالیں کہ سالہ سال اس کے پیچھے ہم بھاگتے رہیں؟ تو اس لیڈر کے نیچے جو نوکر چاکر ہو، آپ اس سے کہیں کہ لیڈر سے کبھی پوچھیے گا مجھے جانتے ہیں، تو وہ آگے نوکر بھی کہے میں تمہیں نہیں جانتا، لیڈر کہاں سے جانتا ہوگا تمہیں. تو یہ دیکھیں کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا چاہیے، ان سے عشق کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے. اور وہ محبت کیسی سکھاتے ہیں؟ وہ محبت یہی سکھاتے ہیں کہ پہلا عشرہ جو تھا وہ رحمت کا تھا، دوسرا عشرہ مغفرت کا تھا. یہاں پر مغفرت کا عشرہ ہو اور وہاں پر گانے بازے چل رہے ہوں تو پھر لیڈر محمد مصطفیٰ ہوئے نا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اپنی امت کی اتنی فکر لاحق تھی کہ وہ رات بھر کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے، نماز میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ قرآن پاک کے اندر خود رب کریم نے ان کو کہہ دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. پیارے آقا کو خود خدا نے کہہ دیا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے کچھ پہر یا اس سے بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ قیام کر لیا کریں، پوری رات نہ کھڑے ہوا کریں. آپ کو تکلیف ہوتی ہے. انہوں نے تکلیف ہماری خاطر اٹھائی. ہم کیسے امتی ہیں، دنیا والوں کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، جس ذات کے پیچھے ہمیں بھاگنا چاہیے ہم ان کو بلا بیٹھے. معزز سامعین کرام، آج اربوں خربوں لوگ اللہ کے گھر کے اندر مہمان بننے والے ہیں. کیا شان ہے ان لوگوں کی جو رب کے ہاں مہمان بنے گی، رب ان کا میزبان ہوگا. تو وہ لاکھوں اربوں خربوں لوگ مبارکباد کے مستحق ہوں گے کہ رب کریم ان کو اپنے گھر میں بیٹھنے کی اجازت عطا فرمائے گا. معزز سامعین کرام، چونکہ وقت ہمارا مکمل ہونے کو ہے، آخری ایک مسئلہ جو میں نے کل کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بتاؤں گا کہ اعتکاف جو ہے اس کی قضا کیسے ہوتی ہے. اعتکاف پر کسی کا ٹوٹ جائے، مجبوریاں میں نے ساری کل گنوا دی تھی، اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے تو اس اعتکاف کی قضا کیسے کرے گا. رمضان شریف جیسے مکمل ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس نے قضا جب کرنی ہے تو کسی بھی دن نماز مغرب پر وہ مسجد کے اندر تشریف لائے گا. اگر گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں تو وہ بھی اسی طرح قضا کریں گی. اپنی جگہ پر جہاں پر وہ نماز پڑھتی ہے، نماز مغرب کے وقت وہ تشریف لائیں گی، پوری رات عبادت کے اندر گزارے گی. یہ بندہ بھی مسجد میں پوری رات عبادت کے اندر گزارے گا، وہ بھی پورا دن اگلا سارا دن اسی جگہ پر بیٹھے گی، عبادت کرے گی. یہ بندہ بھی پورا دن مسجد کے اندر عبادت کرے گا اور روزہ رکھے گا. وہاں پر ماں بہن بیٹی بھی روزہ رکھے گی. پھر افطاری کے وقت روزہ افطار کر کے یہ بندہ نماز مغرب پڑھ کے یہاں سے اٹھ جائے گا، وہ بندی بھی وہاں سے اٹھ جائے گی. یہ ہے اعتکاف کی قضا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے